السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یہ ظہر سے پہلے بات ہوئی، میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کم ملا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ میرے صحابہ کم ملا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ بات سنی صحابہ نے نماز ظہر ادا کی، گھر چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نہیں، گھر چلے گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دیکھا، میرا ابو بکر چلا گیا۔ عصر کی نماز ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق پھر آئے، نماز پڑھی، پھر گھر چلے گئے۔ حتیٰ کہ جب تیسری نماز مغرب پہ آئے نا تو آپ پھر نماز پڑھ کے واپس چلے گئے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مغرب کے بعد ادھر ادھر دیکھ کے نا حضور نے پوچھا، اے انس کیا میرا ابو بکر نہیں آیا؟ یارو کتنی شان ہے ابو بکر کی، جس کے متعلق مدینے کا تاجدار پوچھے میرا ابو بکر نہیں آیا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میرا ابو بکر نہیں آیا۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے تھے اور نماز پڑھ کے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کیوں چلا گیا؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا کہ کم ملا کرو، شاید اسی وجہ سے۔ فرمایا میں نے لوگوں سے فرمایا، اپنے ابو بکر سے تو نہیں نہ فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جا کے گھر میں سیدنا ابو بکر صدیق سے، ابو بکر تم نماز پڑھ کے واپس آ گئے ہو، وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ کم ملا کرو محبت بڑھتی ہے، میں تو حضور کے اس فرمان کی وجہ سے آ گیا۔ اور اتنی بات کرنی تھی کہ میرے محبوب کے اس غلام کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ دوڑ کر کے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضور کا دیدار کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یاد فرمایا تھا آپ کا غلام حاضر ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ابو بکر کہاں چلے گئے تھے؟ حضور نماز پڑھ کے چلا جاتا تھا، آپ نے فرمایا کم ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ یاروں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے لفظ سننا، میرے حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر میں نے دوسروں سے فرمایا تھا، اپنے ابو بکر سے تو نہیں نہ فرمایا تھا، ابو بکر سے تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ ابو بکر تو بھی چلا جایا کرنا نہ۔ پتہ چلا میرے محبوب کا دل ابو بکر سے لگا ہوا ہے، ابو بکر کا دل مدینے کے تاجدار سے لگا ہوا ہے۔ سامعین محترم، محبوب علیہ السلام کے اس غلام کی اس ادا کو اگر دیکھیں نا تو ہم تو پھر یہی کہا کرتے ہیں تینوں لب دیا آپ گواچی تے مینوں اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں نے پہارے ککھ گلیاں دے، ساتھوں پہارے نے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، اپنا آپ گوایا سجنا تاں یار نے چاہتی پائی، اپنا آپ گوایا سجنا تاں یار نے چاہتی پائی۔ دیکھو میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا میرا ابو بکر کہاں ہے؟ سامعین محترم ابو بکر کون ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے گئے اور حضور فرما گئے اگر نماز کا وقت ہو نماز پڑھا لینا۔ آقا علیہ السلام آ گئے اتنی دیر میں، عصر کی نماز کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، صحابہ نے سیدنا ابو بکر کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ میرے نبی کے صحابہ جانتے ہیں کہ حضور کے بعد کون مصلی امامت کا حقدار ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ ادھر پیچھے سے آقا علیہ السلام آ گئے۔ اس وقت جائز تھا اشارہ کرنا، صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارے، اشارہ کر دیا کہ حضور آ گئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایک قدم پیچھے ہٹے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ حضور کے لیے صحابہ نے رستہ چھوڑ دیا، حضور اور آگے آئے، ابو بکر ایک قدم پھر پیچھے ہٹے، حتیٰ کہ تیسرا قدم پیچھے ہٹایا تو آخری صف میں آ گئے اور آقا علیہ السلام صلی امامت پہ کھڑے ہو گئے۔ یارو یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، صحابہ صفیں توڑتے رہے، صحابہ صفیں توڑتے رہے، صفیں تو ٹوٹتی رہی لیکن کسی صحابی کی نماز نہیں ٹوٹی ہے۔ پتہ چلا جو مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی نماز میں کوئی خلل اس کے آ جائے تو اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ وہ سمجھو قبول ہو جاتی ہے۔ صحابہ صفیں توڑتے رہے لیکن نماز کسی کی نہیں ٹوٹی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھا لی۔ حضور نے پوچھا ابو بکر میں نے جو کہا تھا کہ اپنے نماز جاری رکھو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ وقت تو نہیں آیا کہ ابو قحافہ کا بیٹا آپ کو نماز پڑھائے۔ حضور ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی کہاں سے جرت کہ وہ آپ کو نماز پڑھائے؟ پتہ چلا جس کو مصلی پہ میرے مصطفیٰ خود کھڑا کریں اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور جس کو صحابہ مصلی امامت پہ کھڑا کریں اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آج لوگوں نے یہ غلط بات ایشو بنا لی کہ نہیں جی وہ حقدار نہیں تھے۔ کون ہے بدبخت جو ایسی بات کرتا ہے؟ وہ ملعون ہے، وہ بدبخت ہے، اسے پتہ نہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں پڑھانے والی ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تو اس لیے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات میں حضور کے بعد مصلی امامت پہ کھڑا ہو اس کو لوگ ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔